داخل ہوا تھا یہی شام کی عورتیں تھیں جو تماشا دیکھنے آئی تھیں. روایت کہتی ہے 7 دن کے مجلس کے بعد ایسا انقلاب برپا کیا ہے زینب سلام اللہ علیہا نے شام میں کہ جب قافلہ شام سے جانے لگا تو کہتے ہیں یہی عورتیں آئی ہیں زینب اور قافلے کو رخصت کرنے کے لیے. علماء ہمارے فرماتے ہیں اور پھر یہ جو عورتیں آئی ہیں شام کی کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس کے جسم پر سیاہ لباس نہ رہا ہو. زینب یہ مجلسیں ہیں کہ جن کی وجہ سے غدیر کا تو انکار کرنے والوں نے کیا, فاطمہ زہرا کی مصیبتوں کا انکار کرنے والوں نے کیا, لیکن یہ زینب کی حکمت عملی تھی. ایسی بنیاد ڈال کے گئی ہے مجلس کی, یہ مجلسیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آج کوئی واقعہ کربلا کا انکار کرنے والا نہیں ہے. یہ حکمت عملی ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی. اور تیسری بیٹی, مجلس تمام انشاءاللہ پھر خدا توفیق دے کل عرض کروں گا میں. تیسری بیٹی, آپ شخصیت پہ غور کیجئے, آپ ان کی عظمت پہ غور کیجئے. 4 سال 3 سال کی بیٹی, کیا سمجھ اس کے اندر ہوگی, کیا فکر اس کے اندر ہوگی. امام حسین سلام اللہ علیہ کے رخصت کے جو واقعات ملتے ہیں, جب آپ حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے رخصتی پڑھیے گا تو جو کوہرام برپا ہے, پہلے آپ ادھر تھوڑا سا توجہ کر لیجئے, جو کوہرام برپا ہے حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے رخصتی کے وقت, اور یہ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ نے بھی خواہش کی ہے اور بزرگوں نے بھی فرمایا کہ امام حسین کی رخصت پڑھو. لیکن اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں اس مقصد کے تحت کہ آپ اس 4 سال کی بچی کی سمجھ ملاحظہ کیجیے. روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے آ کر کے کہا زینب خدا حافظ, رقیہ خدا حافظ, اے رباب اور سکینہ خدا حافظ, سنتے ہیں نا. روایت کہتی ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کو جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کی آواز ہے زینب خدا حافظ, تاریخ کا بیان ہے جناب زینب آگے بڑھی اور دونوں باہیں حسین کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئے. کیوں؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ دیکھیے اب تک جتنی مصیبتیں ہوئی ہیں, وہ چاہے عباس کی شہادت ہو, چاہے قاسم کی شہادت ہو, چاہے اون محمد کی شہادت ہو, چاہے علی اکبر کی شہادت ہو, جتنی بھی شہادتیں ہوئی ہیں سب ایک سے ایک مصیبت کی ہیں. لیکن سر شہادت کے بعد بیویوں کو کم از کم اتنی ڈھارس تو ہے نا کہ ہمارے سر پر امام کا سایہ باقی ہے. کم سے کم تعداد جو کربلا میں لکھی جاتی ہے یزیدیوں کی 25,000 30,000 1 لاکھ سے اوپر. آپ آنکھ بند کر کے سوچئے کہ 1 لاکھ فوجی کتنے بڑے علاقے میں پھیلے ہوں گے, اپنے پورے فوجی ساز و سامان کے ساتھ کتنے بڑے علاقے میں پھیلے ہوں گے. اور ادھر 72 افراد سب شہید ہو چکے, 80 سے کچھ کم زیادہ بیوائیں اور یتیم بچے. جدھر نگاہ اٹھے گی ہر طرف دشمن ہی دشمن تو نظر آئیں گے نا. اب تک جب بھی خبر آتی رہی اطمینان رہا کہ چلو امام ہے, لیکن جیسے ہی امام حسین نے فرمایا ہوگا زینب خدا حافظ اور شہزادی نے نگاہ اٹھائی ہوگی تو ہر طرف دشمن ہی دشمن تو نظر آئے ہوں گے. پہلا تصور جو آیا ہوگا ذہن میں, ایک بھیا کا سہارا تھا سو وہ بھی جا رہے ہیں, یہ اکیلی زینب کیا کرے گی؟ یتیموں کو دلاسا دے, بیواؤں کو سمجھائے, بیمار کو دیکھے, کیا کرے؟ چنانچہ روایت کہتی ہے کہ جناب زینب آگے بڑھی, دونوں باہیں حسین کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئی اور فرمایا بھیا میں تم کو نہ جانے دوں گی, میں تم کو نہ جانے دوں. اکیلی زینب کیا کرے گی؟ اور حسین سلام اللہ علیہ کہ اہل بیت کو اختیارات اللہ نے دیے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اس نقطے پر بھی توجہ رہے. لیکن اختیار ہونا اور چیز ہے, اختیار کا استعمال اور چیز ہے. حسین کا پاس اختیار ہے, فرات دروازے تک آ سکتی ہے, فرات خیمے تک آ سکتی ہے, مگر استعمال نہیں کریں گے. امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو اللہ نے اختیار دیا ہے, مگر اختیار کا استعمال نہیں ہے. سارے احکام ظاہری طور کے اوپر ہے. کربلا میں بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہیں حسین علیہ السلام نے امامت کا اختیار استعمال کیا ہو, مگر ایک جگہ یہ ہے جہاں روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ حسین نے امامت کا اختیار استعمال کیا. کب؟ کہ وہی جب زینب لپٹ گئی حسین سے, بھیا میں نہ جانے دوں گی تم کو. تم بتاؤ میرے بھائی اکیلی زینب کیا کرے گی؟ اور حسین کو زینب کے قلب کی کیفیت کا اندازہ ہو گیا کہ اب زینب سے اجازت آسان کام نہیں ہے.
یہاں پر روایت کہتی ہے کہ شاید حضرت سید الشہداء نے سلام اللہ علیہ نے علم امامت کا استعمال کیا. جملہ کیا ہے روایت کا؟ فَأَشَارَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَىٰ قَلْبِ أُخْتِهِ. بھائی نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا. اس اشارے میں نہ جانے کیا خصوصیت تھی، شرح صدر پیدا ہوا، جدا ہوئی، اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ. ادھر جناب زینب کو شرح صدر ہوا، جناب زینب نے ایک خواہش اور ظاہر کی، میرے بھائی ہم جانے سے منع نہیں کرتے، جاؤ، مگر ان بہنوں کی خواہش یہ ہے. کربلا میں دو بہنیں زینب و ام کلثوم تو امام حسین کی سگی بہنیں تھیں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں. روایتوں میں یہ ہے کہ 4 یا 5 بیٹیاں امیر المؤمنین کی کربلا معلیٰ میں اور تھیں جو امام حسین علیہ السلام سے اتنی چھوٹی تھی جن کو امام حسین علیہ السلام نے اولاد کی طرح پالا تھا. کربلا میں حسین علیہ السلام 6 یا 7 بہنوں کے بھائی تھے جو بالکل بیٹیوں کی طرح تھے حسین کی. زینب نے کہا بھیا ان بہنوں کی خواہش یہ ہے کہ جانے سے پہلے ہم حلقہ بنا کے کھڑے ہو جائیں، ہمارے بیچ سے گزر جاؤ، جی بھر کے دیکھنا چاہتے ہیں. روایت کہتی ہے کہ جناب امام حسین سلام اللہ علیہ آئے ہیں بہنوں کے حلقے میں. جیسے ہی حسین گزرنا چاہتے ہیں کوئی دامن تھام میں کہتی بھیا نانا کے مزارے پہنچا دو تب جاؤ. آپ بتائیے اس وقت جب حسین علیہ السلام نکلنا چاہ رہے ہوں گے خیمے سے تو کتنا زبردست کوہرام رہا ہوگا. کسی کو خبر ہوگی جہاں اس طرح سے شور گریہ بلند ہوگا. ایسے ہنگامے میں جو میں آپ کو جہاں لے جانا چاہتا ہوں آگے اس پر، ایسے ہنگامے میں جہاں چیخ اور پکار اور ہنگامہ ہے، ہر عورت رو رہی ہے، وہاں چھوٹے بچوں میں توجہ ہوگی کہ 3 سال 4 سال کی بچی کہاں پڑی رو رہی ہے. اب یہاں سے اس 4 سال کی یتیمہ کی سمجھ پہ غور کیجیے. سب تو گریہ کر رہے ہیں، سب کے اوپر تو خود مصیبت کا پہاڑ گرا ہوا، ہماری طرف کون توجہ کرے گا. لیکن اتنا اس 4 سال کی بچی کو اندازہ ہے کہ کچھ بھی ہو بابا جائیں گے تو اسی ذوالجناح سے نا، جائیں گے تو اسی گھوڑے سے نا. لہٰذا روایت کیا کہتی ہے آپ سنتے رہتے ہیں، بس توجہ دیں. روایت کیا کہتی ہے کہ جناب یہ دختر حسین سلام اللہ علیہ بجائے خیمے میں رکنے کے گھوڑے کے پاس آ گئی، ذوالجناح کے پاس آ گئی. مطلب شاید وہی ہے کہ جائیں گے تو اسی ذوالجناح کے پاس سے نا آ گئے. جیسے امام حسین سلام اللہ علیہ آئے ہیں، سنیں گے روایت آپ، تاریخ کا فقرہ ہے کہ 4 سال کی عمر سوچیے آپ، ہاتھ جوڑے باپ کی طرف سر اٹھایا، آواز دی استسلمت للموت، بابا کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے. 4 سال کی بچی سوچیے، سوال سوچیے اور پھر امام کی مجبوری پہ غور کیجیے، جواب کیا دے. استسلمت للموت، بابا کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور حسین کا جواب عجیب ہے، ترجمہ مشکل ہے، مفہوم عرض کرتا ہے اس لیے کہ امام نے ضرب المثل محاورہ استعمال کیا. بیٹا وہ کیا کرے جس کا کوئی ناصر نہ ہو، وہ کیا کرے جس کا کوئی مددگار نہ ہو. بس اب میں جہاں لانا چاہ رہا تھا آپ کو، اب یہاں 2 منٹ آپ رک جائیے اور اس یتیمہ کی عظمت کا آپ یقین کیجیے. کتنی عظیم شخصیت ہے. 3 سال کی عمر کوئی عمر ہوتی ہے؟ 4 سال کی عمر کوئی عمر ہوتی ہے؟ آپ بتائیے. جس وقت حسین نے 4 برس کی بچی سے یہ فرمایا کہ بیٹا وہ کیا کرے جس کا کوئی ناصر نہ ہو، تو بچی کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ بابا مت جاؤ، یتیمی سے بچا لو بابا، بیعت ہی تو مانگ رہے ہیں یہ لوگ نا، بیعت کر لو میرے بابا، بچی کو یتیم نہ بناؤ. اگر یہ یتیمہ یہ فقرہ کہہ دیتی کوئی بری بات تھی؟ 4 سال کی بچی ہے، باپ کی محبت ہے، یتیمی کا احساس ہے، بچی نے کہہ دیا بابا مت جاؤ، بیعت کر لو، آپ کو یتیمی سے بچا لو. لیکن آج تک کسی کتاب میں پڑھا آپ نے کہ حسین کے گھر کے 4 سال کے بچوں نے بھی، اور جبکہ پیاس کی شدت کا عالم عجیب ہے، کسی بچے کی نگاہ زبان سے نکلا، خاص کر کے یہ 4 برس کی بچی جب رخصت ہو رہی ہے باپ سے. ایک بار بھی کسی کتاب میں پڑھا آپ نے جب کہا ہو سکینہ نے کہ بابا بیعت کر لو، یتیمی سے بچا لو؟ کسی ذاکر نے سنا آج تک آپ نے؟ بلکہ جواب کیا دیا؟ بابا استسلمت للموت، کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو؟
جواب کیا ہے حسین کا؟ وہ کیا کرے بیٹا جس کا کوئی ناصر نہ ہو. اس پر جواب کیا ہے ان کا؟ بابا جاؤ. ایک بار بھی آپ کسی کتاب میں نہیں پا سکتے کہ اس 4 برس کی بچی نے کہا بابا مت جاؤ. کیا فرمایا؟ بابا جاؤ. میں جانے سے منع نہیں کرتی, میں جانے سے نہیں روکتی, بس ایک خواہش ہے. کیا؟ بابا جانے سے پہلے میرے سر پہ اس طرح ہاتھ پھیر دو جیسے یتیموں کے سر پہ پھیرا جاتا ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنی بڑی قربانی ہے دین کی خاطر, یہ کتنی بڑی قربانی ہے مذہب کی خاطر. آج ہمارے پر کتنا بڑا احسان ہے اس یتیمہ کا. بابا جاؤ, میں جانے سے منع نہیں کرتی میرے باپ, جاؤ, مگر جانے سے پہلے ایک بار مجھ کو اپنے سینے سے لگا لو, ایک بار میرے سر پہ ہاتھ پھیر دو اس طریقے سے جیسے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے. اللہ اکبر. روایت کہتی ہے کہ امام حسین سلام اللہ علیہ زمین گرم کربلا پر لیٹ گئے, یتیمہ کو اپنے سینے سے لگا دیا. اب میری کم علمی کہیے, میری جہالت کہیے, مجھے نہیں معلوم, مجھے نہیں معلوم, شہادت کل پڑھوں گا انشاءاللہ, مگر مجھے نہیں معلوم کہ جب حسین کربلا میں لیٹے زمین گرم کربلا میں بچی کو کلیجے سے لگا کے حسین نے اتارا بچی کو کہ بچی خود سے اتری. نہیں معلوم مجھ کو, نہیں پڑھا میں نے. یا یہ کہ زینب پھر آگے بڑھی, بیٹا ادھر جاؤ, باپ کو حفاظت دین کے لیے جانے دو. اللہ اکبر. حسین سلام اللہ علیہ میدان میں چلے گئے. ادھر حسین کی شہادت ہوئی, خیموں میں آگ لگا دی گئی. روایت سنیں گے آپ, اللہ اکبر. اور اسی بی بی کا سے پیغام امام کا اور مجلس تمام. ادھر حسین شہید ہوئے, گھر میں خیموں میں آگ لگائی جانے لگی. راوی کہتا ہے کہ جس وقت سارے خیموں میں آگ لگی تھی میں نے کیا دیکھا, ایک 3-4 سال کی بچی تھی جس کے کرتے میں آگ لگی تھی. جیسے بچی ہے جس کے کرتے میں آگ لگی تھی اور وہ آگ سے پریشان ہو کر کے ادھر سے ادھر دوڑ رہی ہے, ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہے, ادھر سے ادھر فرار ہو رہی ہے. اللہ اکبر. مجھ سے نہیں دیکھا گیا, میں آگے بڑھا اور میں نے جا کے بچی کے دامن کی آگ بجھا دی. کہتے جیسے میں نے اتنا کیا اور میری طرف سے کچھ نرمی دیکھی تو کہتی شیخ ہم کو مدینے کا راستہ بتا دے کدھر سے. میں نے کہا مدینے جا کے کیا کرو گی؟ کہ جا کے اپنے نانا سے شکایت کریں گے کہ آپ کے بعد آپ کی امت نے آپ کے بچوں کے ساتھ کیا کیا. اللہ اکبر. شام قریب آ گئی. زینب نے ایک ایک بچوں کو شمار کرنا شروع کیا. معلوم ہوا یہی حسین کی چاہنے والی نہیں ہے. تلاش کرتے کرتے پہنچے, کہاں دیکھا باپ کے سینے سے. شہادت کی کتنا محبت تھی باپ سے, کتنا لگاؤ تھا باپ سے. سب ادھر پریشان, تو جا کے باپ کے سینے میں سو رہی. اٹھایا, بیٹا تم نے کیسے پہچانا آپ کو کہ تمہارے بابا ہے جبکہ جسم پہ سر نہیں ہے, لباس نہیں ہے؟ کبھی بھی اماں جب میرے کرتے میں آگ لگی تھی میں بابا بابا کہہ کے ادھر ہی بھاگی تھی, اسی لاشے سے آواز آئی تھی الیہ یا بنائی, اے سکینہ ادھر آ, تیرا باپ ادھر ہے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. خدا اس یتیمہ کے طفیل میں آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. جو بے اولاد ہے اس یتیمہ کے صدقے میں آگ صاحب اولاد کرے اللہ ان کو, جن کو اولاد نہیں. بس آخری داستان نقل کرتا ہوں اور ختم دعا انشاءاللہ. دعا کیجئے خدا شام کے حالات کو درست کرے. اللہ زینب سلام اللہ علیہ کے روضہ اقدس کی زیارت کے راہ ہموار کرے. جب آپ جائیے گا شام اس بیوی کی زیارت کو جائیے گا تو آپ کا رہنما آپ کو بتلائے گا اس کم سنی میں 4 سال کی عمر میں اس یتیمہ نے کیا کیا مصیبتیں دیکھی ہیں. تعزیانے کھائے ہیں, تماچے کھائے ہیں. ایک شخصیت ہے
جن کا نام ہے سید ہاشم، بس اسی مجلس تمام، سید ہاشم، ان کی 3 بیٹیاں ہیں۔ سید ہاشم نے کہا ایک دن ایک بیٹی نے آ کے ان سے کہا کہ بابا میں نے خواب دیکھا ہے، بنت حسین آئی ہے اور کہتی ہے اپنے باپ سے کہو میری قبر کی مرمت کروا دے، پانی آ گیا۔ نہیں توجہ دی، دوسرے دن دوسری بیٹی، تیسرے دن تیسری بیٹی۔ سید ہاشم کہتے ہیں چوتھے روز میں نے خود خواب میں دیکھا، عمر تو کم ہے، قد کم ہے، 4 سال کی عمر ہے، لیکن بڑے تذکر و احتشام سے آئی اور فرمایا ہاشم 3 دن سے میں تمہارے بچوں سے پیغام دے رہی ہوں، تم نہیں سن رہے ہو، میں خواب سے بیدار ہوا۔ اس زمانے کا حاکم تھا، اس کا نام تھا سلطان عبدالحمید، وہاں پہنچے میں اس طرح آپ نے خواب دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے میری ہمت نہیں ہے کہ خواب کی بنیاد پر میں حسین کی بیٹی کی قبر کھدوا دوں، ہاں اگر یہ علماء اجازت دیتے ہیں مجھ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سید ہاشم کہتے ہیں کہ قبر کھودی، جب قبر کھودی گئی دیکھا واقعی اس میں پانی ہے، لاش کو نکالا۔ سید ہاشم کہتے ہیں چونکہ میں سید تھا، محرم تھا، اس لیے سید ہونے کے ناطے ہم نے لاش ہاتھ پہ لے لی۔ قبر کی مرمت کا کام شروع ہوا، جب قبر کی مرمت وغیرہ ہو گئی تو پھر یہ ہوا کہ اب جب قسمت سے اللہ نے یہ موقع نصیب کر دیا ہے تو چلو اپنے پاس سے بھی ایک کفن دے دیا جائے۔ چونکہ میں سید تھا اس لیے طے ہوا کہ میں ہی قبر میں لے کے اتروں۔ سید ہاشم قبر میں لے کے اترے، مگر چیختے ہوئے، منہ پر تماچا مارتے ہوئے قبر سے باہر آئے۔ لوگوں نے پوچھا ہاشم کیا ہوا؟ کہ جو کتابوں میں پڑھا تھا وہ دیکھ لیا، جو کتابوں میں پڑھا تھا وہ دیکھ لیا۔ کہ کیا؟ کہ زمین پہ رکھ کے ہاتھ ہٹانا چاہ رہا تھا کہ کفن ہٹ گیا، کیا دیکھتا ہوں؟ دروں کے نشان، نیل کے نشانات،